بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے چند دنوں سے بہت سارے جونیئرز اور کچھ دوستوں نے واٹس ایپ اور ای میل پہ کانٹیکٹ کیا کہ کیا وہ یو ایس پاک نالج کوریڈور اسکالرشپس پہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ ایکچولی اس میں جو دو تین ٹیکنیکل باتیں جاننے والی ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ ایچ ای سی کی طرف سے جو ایڈورٹائزمنٹ کی گئی ہے ان اسکالرشپس کی، اس میں جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مینشن کیا گیا ہے وہ بہت ہی سمپل ہے، لیکن اصل میں سارے پاکستانی ان اسکالرشپس پہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی یہ اسکالرشپس صرف اسپیسیفک ٹائپ آف اسٹوڈنٹس کے لیے دی گئی ہیں۔ آئی مین کہ اسپیسیفک ٹائپ آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان اسکالرشپس کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسے کون سے اسٹوڈنٹ ہیں جو ان اسکالرشپس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کیا جائے گا آپ کو۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ نے یہ چینل لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں، تاکہ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ تو آئیے آپ کو لے چلتا ہوں ایچ ای سی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، جہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اور ایسی کون سی ٹیکنیکل باتیں ہیں جو اپلائی کرنے سے پہلے آپ لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جی تو اب ہم اپنے براؤزر پہ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ سمپلی ہم سرچ کرتے ہیں یو ایس پاکستان نالج کوریڈور اسکالرشپس، اور ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ تو سمپلی اب یہاں پہ ہم اس پیج پہ اپلائی کر سکتے ہیں، یہاں سے ہمیں ساری انفارمیشن مل جائے گی۔ تو دیکھیں جو چیز میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، یہاں پہ جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا مینشن کیا گیا ہے وہ ہے سمپلی آپ پاکستانی نیشنل ہونا چاہیے آپ کو، یا آزاد جموں اینڈ کشمیر کا ہونا چاہیے آپ کو، آپ کی ایج میکسیمم 40 سال ہونی چاہیے، آپ کے پاس 16 ایئر اسکولنگ ہونی چاہیے۔ یہ سمپل سا ایک جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا یہاں پہ مینشن کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں آپ کو بتانے والی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جب ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں آتے ہیں نا، تو یہاں پہ 3 کیٹیگریز کے لوگ جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں ان اسکالرشپس کے لیے۔ سارے پاکستانی ایلیجیبل نہیں ہیں۔ ایسے پاکستانی جو پی ایچ ڈی اسکالرشپ سرچ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان اسکالرشپس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ صرف یہ 3 کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں وہ ایلیجیبل ہیں۔ ایسے کون سی کیٹیگریز ہیں یہ؟ نمبر 1، ایسے لوگ جنہوں نے کسی یو ایس یونیورسٹیز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک لسٹ یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ دی گئی ہے، اس لسٹ میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے۔ سیکیورڈ ایڈمیشن along with tuition waiver in any specified US university۔ یہاں پہ یہ جو لسٹ مینشن کی گئی ہے، اس لسٹ میں سے کسی ایک یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن سیکیور کرنا ہے۔ ایڈمیشن سیکیور کرنے کا جو مطلب ہے وہ آپ ٹیوشن ویویئر ہوں، یعنی کہ آپ کو ٹیوشن فیس پے نہ کرنی پڑے، کیونکہ ایچ ای سی جو ہے اگر آپ کا یہ اسکالرشپ آپ کا لگتا ہے اور آپ آلریڈی کسی یو ایس یونیورسٹی میں آپ نے ایڈمیشن سیکیور کیا ہوا ہے، تو یونیورسٹی کیا کرے گی؟ آپ کو ٹیوشن ویویئر دے گی، اور ایچ ای سی آپ کو ٹیوشن ویویئر نہیں دے گی۔ ایچ ای سی آپ کو جو ہے نا وہ لیونگ الاؤنس دے گی، وہ ایئر فیئر ٹکٹ دے گی، وہ آپ کو سمپل میڈیکل دے گی۔ باقی ٹیوشن ویویئر یونیورسٹی آپ کو دے گی، ایچ ای سی نہیں دے گی اس اسکالرشپ کے اندر۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے۔ دوسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ ہیں secured admission in top 300 QS ranked US university having valid GRE score۔ ایسے لوگ جنہوں نے ایڈمیشن سیکیور کر لیا ہو ٹاپ 300 QS ورلڈ رینکڈ US یونیورسٹیز، اور ان کے پاس ویلڈ GRE سکورز ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں، اور اگر آپ کے پاس پہلی کیٹیگری میں آپ فال نہیں کرتے اور دوسری کیٹیگری میں فال نہیں کرتے تو آپ ایلیجیبل نہیں ہیں۔ تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہیں وہ ہیں having valid GRE scores یا HET scores۔ آپ کے پاس ویلڈ GRE سکور ہونا لازمی ہے، یا آپ نے HET دیا ہو، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن اسیسمنٹ ٹیسٹ آپ نے دیا ہو۔ لیکن ایچ ای سی کیا کرے گی؟ ایچ ای سی does not guarantee the admissions of the applicant of this category۔ لیکن اس تیسری کیٹیگری کے جو لوگ ہوں گے ایچ ای سی ان کی ایڈمیشن کی
گارنٹی ہے وہ نہیں دے گی. However, HEC can facilitate in the placement process by sharing their details with partner universities. Candidates in any case will have to complete the admission requirement of the host university. اگر آپ تیسری کیٹیگری میں فال کرتے ہیں آپ کے پاس جی آر ای یا ہیٹ ہونا لازمی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس جی آر ای اور ہیٹ بھی ہے لیکن آپ کا ایڈمیشن سیکیور نہیں ہے تو ایچ ای سی آپ کو گارنٹی نہیں دے گی. تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، تو یہ آپ کا جاننا لازمی ہے. یہ دیکھنے کے بعد اگر آپ ان تین کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں، ادروائز آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. کیونکہ بہت سارے دوست مجھ سے یہ پوچھ رہے تھے کہ وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جو ایڈورٹائزمنٹ پہ مینشن ہے کہ وہ ایلیجیبل ہے، لیکن جب وہ آگے پروسیڈ کرنے لگتے ہیں تو وہ جب ان کیٹیگریز کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ whether they are eligible or not. اگر آپ ان تین کیٹیگریز میں فال کرتے ہیں تو آپ ایلیجیبل ہیں، ادروائز آپ ایلیجیبل نہیں ہیں. تو اب چلتے ہیں کہ آپ نے اس پہ اپلائی کیسے کرنا ہے. تو اپلائی کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بہت ہی سمپل ہے. سمپلی آپ نے یہ جو لنک دیا گیا ہے، آپ اگر تو آپ نیو یوزر ہیں تو پہلے آپ رجسٹرڈ ہوں گے ایچ ای سی کے ای پورٹل پہ. ایچ ای سی کے جو اسکالرشپ کا پورٹل ہے آپ اس پہ رجسٹرڈ ہوں گے. اگر آپ پہلے سے رجسٹرڈ ہیں تو آپ سمپلی لنک کو کلک کریں اور یہاں پہ آپ کو ڈائریکٹ اسی پیج پہ لے جایا جائے گا جہاں سے آپ نے اپلائی کرنا ہے. لیکن ایک اور چیز جو میں آپ کو یہاں پہ مینشن کرتا چلوں، کیونکہ ایچ ای سی جو پہلے ایچ ای سی کا جو سسٹم تھا وہ تھا ای پورٹل. ای پورٹل پہ سب کچھ ہوتا تھا، یعنی کہ آپ نے ڈگری اٹیسٹیشن کرنی ہے بھی وہیں پہ ہو جاتا تھا، اور آپ نے اسکالرشپ اپلائی کرنا وہ بھی وہیں پہ ہوتا تھا. لیکن اب ایچ ای سی نے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر دیا. اب ای پورٹل کی بجائے اب ای سروسز کا اس نے نام کر دیا ہے. تو اب ہم سمپلی اس پہ کلک کرتے ہیں، کیونکہ میرا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ایچ ای سی کی ویب سائٹ پہ. اگر آپ کا نہیں بنا ہوا تو آپ پہلے اپنا اکاؤنٹ رجسٹرڈ کریں گے. یہاں پہ آپ نے اپنا سی این آئی سی ڈالنا ہے، نیچے آپ نے اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے، آپ اس کو لاگ ان کریں گے. لاگ ان کرنے کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ پیج اوپن ہوتا ہے، اگر آپ نیو یوزر ہیں، آپ نیو کمر ہیں، آپ پہلے سے رجسٹرڈ نہیں ہیں، تو پہلے آپ اپنی پروفائل کمپلیٹ کریں گے. یہاں پہ اپنی پروفائل پکچر، پرسنل ڈیٹیل، کانٹیکٹ ڈیٹیل، ایڈریس، ایجوکیشن اور امپلائمنٹ ڈیٹیل یہاں پہ فل کرنے کے بعد پھر آپ کے پاس یہ جو انٹرفیس آئے گا، آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یو ایس پاکستان نالج کوریڈور اپلیکیشن فارم. آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ سے پوچھا جائے گا. دیکھیں ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ کن کو ملے گا. دس اسکالرشپ کور لیونگ ایکسپینس اینڈ ٹیوشن فی اپ ٹو اے سرٹن لمٹ. ایک سرٹن لمٹ تک یہ ٹیوشن فی اور آپ کے لیونگ ایکسپینس یہ کور کرے گا. Fully funded scholarship is offered to those applicants who meet the basic eligibility criteria and secure admission in any of the top 300 world QS ranked universities. اگر آپ بیسک ریکوائرمنٹ فلفل کریں گے تو اب آپ کو فلی فنڈڈ اسکالرشپ دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تھیں. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پڑھنے کے بعد آپ یہاں پہ اس کو I have read all the instructions کلک کریں گے اور آپ اس کو پروسیڈ کریں گے. جیسے آپ اس کو پروسیڈ کریں گے، کیونکہ آپ نے پہلے سے اس پہ اپنی پروفائل بنا لی ہوئی ہے، تو یہ سمپلی آپ نے اس کو کراس چیک کرتے جانا ہے. آپ کا جو نیم ہوگا، ٹائٹل، نیم، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، لاسٹ نیم، ڈیٹ آف برتھ، جینڈر، یہ ساری چیزیں سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کا ایڈریس، کیونکہ آپ نے اپنی پروفائل آلریڈی بنائی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کی پروفائل سے سسٹم پک کرتا جائے گا. آپ اس کو نیکسٹ پروسیڈ کرتے جائیں گے. یہ آپ کی ایجوکیشن میٹرک سے آنورڈ، یہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس، یہاں پہ آپ کا پاک یو ایس اسکالرشپ اپلیکیشن فارم یہاں پہ اوپن ہوتا ہے. اب یہاں پہ ایک جو چیز آپ کو بتانے والی ہے وہ یہ ہے، ڈیڈ یو سیکیور ایڈمیشن along the tuition waiver in one of the listed designated US universities.
کیا آپ نے ایڈمیشن سیکیور کر لی ہے جو یونیورسٹیز کی لسٹ ڈیزگنیٹ کی گئی ہے؟ اگر آپ نے یس تو یس، نہیں تو نہیں. میں صرف آپ کو بتانے کے لیے یہاں پہ کر رہا ہوں نہیں. Do you secured admission in any of the top 300 world QS ranked US university and have valid GRE اور HEAD score؟ کیا آپ نے یہاں پہ US کی ایسی یونیورسٹی جو ٹاپ 300 یونیورسٹیز میں آتی ہیں QS رینکنگ کے حساب سے، کیا آپ نے اس میں ایڈمیشن سیکیور کیا اور آپ کے پاس GRE یا HEAD score ہے؟ میں کہتا ہوں لیٹس سپوز کہ نہیں. اچھا، جو تھرڈ کیٹیگری ہمارے پاس تھی وہ تھی ڈو یو ہیو اے ویلڈ GRE جنرل اور HEAD scores؟ میں کہتا ہوں نہیں، ابھی میرے پاس ہے نہیں، کیونکہ ابھی یہ اسکالرشپ اناؤنس ہوا ہے. تو لیٹس سپوز میں چاہتا ہوں کہ ابھی اپلائی کر کے تو میں HEAD اگر HEC اناؤنس کرتی تو وہ میں اپلائی کر کے دے دوں. میرے پاس HEAD بھی نہیں ہے، GRE بھی نہیں ہے، تو میں اس کو نو کرتا ہوں تو سسٹم آٹومیٹیکلی آپ کو کہتا ہے کہ یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس اسکالرشپ پروگرام. اٹ مینس کہ یہ اسکالرشپ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی ایڈمیشن سیکیور کر چکے ہیں. آئی مین کہ ان کے پاس آلریڈی GRE بھی ہوگا، کیونکہ US یونیورسٹیز میں GRE کے بغیر موسٹ آف دا ٹائم جو ہے نا وہ ایڈمیشن سیکیور بھی نہیں ہوتا آتا ہے. تو اس طرح جو ہے اگر آپ کے پاس یہ ساری ریکوائرمنٹس ہوں گی تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں. آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ تمام دوستوں کے لیے ہیلپ فل ہوگی اور آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ whether you are eligible for this scholarship or not. اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک اور سبسکرائب اس چینل کو ضرور کر دیں تاکہ مزید جو انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں. اللہ حافظ.